ابھی آپ لوگ اطمینان سے رہیں، کوئی کچھ ریئیکشن نہیں ہے اور اچھی تقریر ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اور جو بھائی لوگ ادھر ادھر گھوم رہے ہیں اس بابرکت محفل سے دور نہ رہیں، تشریف لائیں یہاں، نہیں تو پھر ایک سال پچھتانا پڑے گا کہ ہم گئے اور کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو یہاں آئیں اور امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب سے بخاری کی آخری حدیث کا درس مولانا عظیم الدین رشوی صاحب دامت برکاتہ پیش فرمائیں گے۔ پہلے بچیاں عبارت پڑھیں گی، اپنا تعارف پیش کریں گی اور عبارت پڑھیں گی، اس کے بعد لاسٹ میں شیخ تشریف فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اسما بنت عبد الرحمن، گھر گنگا پور دھنوشا نیپال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وأن أعمال بني آدم وقوله الجوزة وقال مجاهد القسطاس العدل بالرمية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاضي فهو الجاهل. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن أشهاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نسیمہ بنت اکبر علی، گھر رگھوناتھ پور، ضلع دھنوشا نیپال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وأن أعمال بني آدم وقوله اليوزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن الفضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صابرہ بنت ماشٹر ابوالکلام، گھر گنگاؤں مدھوبنی بہار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وأن أعمال بني آدم وقوله اليوزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجاهل.
سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. मैं साशना बिनते शफीक घर जनकपुर फूल चौक 16 नंबर वार्ड धनुषा नेपाल. باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقوله يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالمثنية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن عشاق قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मिखत मोहम्मद शहीद घर सांसद जिला सिरहा नेपाल नगर पालिका 12। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब क़ौलिल्लाहि तआला व नज़अल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामह व अन्न अमाल बनी आदम وقوله يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالمثنية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सादिया बिनते मोहम्मद असलम घर एवरपुरा जिला मधुबनी बिहार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब क़ौलिल्लाहि तआला व नज़अल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामह व अन्न अमाल बनी आदम व क़ौलुहु यूसुफ। وقال مجاهد القسطاس العدل بالمثنية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं रूबी बिनते इब्राहिम घर इटारी परसाही जिला सिरहा नेपाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब क़ौलिल्लाहि तआला व नज़अल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामह व अन्न अमाल बनी आदम व क़ौलुहु यूसुफ। وقال مجاهد القسطاس العدل بالمثنية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. قال الإمام البخاري رحمه
باب قول الله تعالى الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقوله يوزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالرمية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو السعير. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن أشرار قال حدثنا محمد بن سعيد عن عمارة بن النقاش عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد عظیم الدین رضوی مہتری ضلع میں گاؤں ہے آگے پور میں وہاں کا رہنے والا ہوں. فی الحال جنت پور میں رہتا ہوں اور مرکز الفرقان میں پڑھتا ہوں. میں نے سوچا ساری بچیوں نے اپنا تعارف کرا دیا میں بھی تھوڑا کرا ہی دیتا ہوں. خوش قسمت ہے آپ حضرات کہ آج ختم بخاری کے درس میں شریک ہے. ہماری اور آپ کی زندگی میں یہ حسین موقع بار بار نہیں آتا. اس حدیث کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا یہ ہماری اور آپ کی آخرت میں کامیابی کا بہترین ذریعہ. آئیے اس کی تشریحات کرتے ہیں. یہ بھی مباحث کو رکھتے ہوئے شیخ کے حکم پر صرف گفتگو کریں گے مفہوم پر. سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیجئے کہ امام بخاری علیہ الرحمہ سن 194 ہجری میں پیدا ہوئے. آپ کے والد کا نام اسماعیل اور آپ کے جو والد محترم تھے وہ بھی اپنے دور میں بہت بڑے محدث تھے. امام مالک کے خاص شاگردوں میں حماد بن زید اور عبداللہ ابن مبارک جیسے محدث سے ان کا شرف تلفظ حاصل تھا. اور آپ کا جو خاندان ہے وہ پردادا آپ کے مسلمان ہوئے تھے اور باقی جو آگے ہیں وہ سب بخارا میں رہنے والے تھے, کاروبار کرتے تھے. الحمدللہ اس خاندان میں حضرت امام بخاری جن کا نام ہے محمد کنیت ہے ابو عبداللہ. اب آج کے دور میں محمد ابن اسماعیل یہ پیدا ہوئے اور والد کا انتقال بچپن میں ہو گیا, یتیم ہو گئے. والدہ جو تھی ان کی ماں مثالی خاتون تھی. میں سمجھتا ہوں کہ اس دنیا میں شاید ایسی خاتون نہ ہو امہات المومنین اور صحابیات کے چھوڑ کر جنہوں نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہو. انہوں نے اس حالت میں کہ ان کے اوپر خاندان کا بوجھ تھا, بیوہ ہو گئی تھی, شوہر کا انتقال ہو گیا اور امام بخاری کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری انہوں نے اٹھائی. امام بخاری بچپنے میں نابینا ہو گئے, آنکھ چلی گئی. 8 سال کی لگ بھگ عمر رہی ہوگی کہ آپ کے دونوں آنکھیں بینائی سے محروم ہو گئے. آپ دیکھ نہیں سکتے. اس دور کے جتنے بڑے بڑے اطباء تھے وہ سب عاجز آ گئے, لیکن ماں تھی عبادت گزار اور مستجاب الدعوہ, ایسی خاتون جس کی ہر دعا کو اللہ قبول کرتا. رو رو کر دعائیں کرتی رہی اپنے بچے کی بصارت کے لیے, آنکھ کے لیے, اور ایک رات عبادت کرتے کرتے جانماز میں ہی سو گئی, روتے روتے سو گئی. اور پھر خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام, آپ جانتے ہیں کتنا بڑا مقام ہے, کتنے ہزاروں نبیوں کے باپ ہیں, خواب میں آئے اور انہوں نے یہ بشارت دی کہ رب کریم نے تیری عبادتوں, تیرے رونے دھونے کو دیکھ کر تیرے بیٹے کی بصارت واپس کر دی. اور آپ جب صبح اٹھے تو بالکل بینا دیکھ رہے تھے. پھر آپ کی روشنی اتنی بڑھ گئی
کہ آپ نے کئی کتابیں چاند کی رات میں چاند کی روشنی میں لکھی. بہرحال بڑے ہوئے 15 سال کی عمر تک آتے آتے 70,000 حدیثوں کے حافظ ہو گئے. 70,000 مروات راویوں کے. یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے سند و رجال کو یاد رکھنا. بہرحال 16 سال کی عمر میں مکے میں حج کرنے کے لیے والدہ اور بھائی کے ساتھ آئے. وہاں سے گزارش کی اور پھر یہی رہ گئے. 2 سال تک وہاں کے محدثین سے علم حدیث لیا. پھر مدینہ گئے اور وہاں رہ کے 1 سال تک 6 سال تک آپ نے حجاز میں گزارا. پھر بصرہ، کوفہ اور بغداد. آپ کی ساری زندگی اسی علم حدیث سے نہ گزری. کتنی بڑی بات ہے آپ سوچ سکتے ہیں. اور پھر اس دور کے بڑے بڑے محدثین نے گزارش کیا آپ ایک ایسی حدیث کی کتاب لکھیں جو صحیح حدیثوں پہ مشتمل جس میں کوئی ضعیف اور موضوع حدیث نہیں ہوئی. لیکن آپ کا دل آمادہ نہیں ہو رہا تھا اتنا بڑا کام کرنے. آپ کے جو استاد خاص تھے انہوں نے بھی آپ کی گزارش کی. پھر ایک رات آپ نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے رسول سو رہے ہیں اور میں پنکھا چل رہا ہوں. آپ کے اوپر سے پنکھوں کو اڑا رہا. امام بخاری نے خواب میں دیکھا میں پنکھا چل رہا ہوں اور پنکھوں کو اڑا رہا ہوں. اب یہ خواب مجھے حیران کر گیا. آپ پڑھ چکے ہوں گے. آپ یہ خواب کی قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ فطری جو اپنے ہوتے ہیں دن بھر کے روٹین اور جو تصورات, اور ایک جو شیطانی اور ایک جو اللہ کی طرف. آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ مومن کا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے. انہوں نے تعبیر کی اس دور کے اچھے معبر سے, تو انہوں نے تعبیر بیان کی کہ آپ ایک حدیث کی ایسی کتاب لکھیں گے جس میں اس دور میں جتنے بھی ضعیف اور موضوع حدیث شامل کر دیے گئے ہیں آپ کو چھانٹ کر الگ کریں گے اور اللہ کے رسول کی صحیح حدیثوں کا مجموعہ لکھیں گے. تب جا کر کے آپ کو شرح صدر ہوا اور پھر آپ نے یہ قدم اٹھایا اور اپنی یادداشت سے جو 6 لاکھ حدیثوں کے آپ حافظ تھے ان میں سے ایک ایک حدیث کے لکھنے سے پہلے حرم کے اندر رہ کر بیٹھ کر ایک بار غسل کرتے, 2 رکعت نماز پڑھتے نوافل, اور نفل نماز پڑھ کر استخارہ کر کے پھر اس میں سے ایک حدیث لکھتے اور پھر مبینہ تیار کرنے کے لیے, شیئر کرنے کے لیے خود صاحب حدیث اللہ کے رسول کے پاس مدینے مسجد نبوی میں جا کر کے رہے اور ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے مبینہ میں فیر میں لکھنے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھ کے استخارہ کر کے اس حدیث کو اس کتاب میں شامل کیا. اس طریقے سے 6 لاکھ سے منتخب احادیث آپ کے پاس آ گئے اور صرف 7200 کچھ حدیث ہیں. مقررات کو لے کر کے اگر مقررات کو ہٹا دیں تو صرف 4000 حدیثیں ہوتی ہیں, کچھ حدیثیں ہوتی ہیں. یہ مقام امام بخاری کا اتباع رسول کی نہایت شیدائی, اللہ کے رسول کی ایک سنت پر عمل کرنے والے. آپ عالم دین تھے مگر اس کے باوجود آپ نے اپنی اندازی اس لیے سیکھی کہ اللہ کے رسول کی سنت, آپ کو اس کی ضرورت نہیں تھی. اور جب تک رہے اس دنیا میں ایک ایسے انسان بن کر رہے کہ آپ کے اوپر کوئی دھپا نہیں لگے, اتہام ہے, کوئی تہمت کی گنجائش نہیں. ایک بار آپ سفر کر رہے تھے کشتی میں اور آپ کے پاس 1000 دینار کی تھیلی تھی. 1000 دینار بہت بڑی بات ہوتی ہے, لاکھوں میں آج اس کی رقم لگے گی. کشتی میں سفر کر رہے تھے, بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. آپ کے بغل میں کوئی دوسری تھا, اس کی نیت خراب ہو گئی, تکلفی ہوئی تو ہم نے بتا دیا میرے پاس 1000 دینار کی تھیلی ہے, اور اس کو دیکھ لیا اس کی نیت ہو گئی خراب اور اس نے اچانک شور بچا کہ میری 1000 کی تھیلی ہو گئی, میری 1000 کی تھیلی کسی نے چورا لی. وہ جانتا تھا کہ تلاشی ہوگی اور تلاشی ہوگی تو ان کے پاس نکلے گی. چنانچہ کیپٹن نے شور شرابے سے روکا اور کہا میں ایک اور پھر پورے کشتی کی تلاشی کی گئی اور وہ 1000 دینار کی تھیلی ملی نہیں. جب کشتی سے اترے لوگ منزل پر پہنچ کر امام بخاری جب چلے تو مجوسی ہو گیا. اس نے راستے میں پوچھا کہ حضور وہ 1000 دینار کی تھیلی کیا ہوئی, وہ آپ کی تھی, آپ کے پاس تھی, کیا آپ نے
بڑا پیارا جواب دیا امام بخاری نے کہ جو عزت اللہ تعالیٰ نے مجھے بخاری شریف کو لکھنے کی وجہ سے دی ہے، تم چاہتے تھے کہ اس تہمت پر لگا کر کے تم بخاری کو اوپر آنے والے نسلوں میں تم اس کے خلاف شک و شبہات کے بیج بوسن کھو دو اور تم مجھے متہم کر سکو۔ میرے متہم ہونے کا مطلب حدیث رسول کو جو میں نے جمع کیا ہے یہ حدیث پر اتہام ہے، لوگوں کو شک ہو جائے گا امام بخاری ہو سکتا ہے کہ لکھی ہو، لہذا انہوں نے فرمایا لہذا میں نے وہ 1000 کی نگاری کی تھیلی چپکے سے پانی میں ڈال دی سمندر میں۔ اس طریقے سے میں بچ گیا۔ دیکھیں کتنی بڑی قربانی تھی، اور صرف اس لیے دی کہ حدیث رسول پر کبھی ہاتھ نہ لگنے پائے اور کوئی سوچ نہیں سکے کہ امام بخاری پر ایک آپ کی زندگی میں چوری کا الزام لگا یا کسی نے شبہ کیا تھا یا آپ کے خلاف اس طرح کا پرچار کیا تھا۔ تو علم دین جب ملے تو علم دین کی حفاظت کرنی پڑتی ہے قائدوں کو اور عالموں کو بھی۔ یہ آپ کی بھی محنت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مقام پر پہنچایا، آج آپ کو فضیلت کی دستار مل رہی ہے اور آج سند ملے گی، اور اب جو زندگی آپ کی شروع ہوگی وہ ایک ذمہ دارانہ زندگی ہے۔ آپ کے ہر لوگوں کی نگاہ ہوگی، اگر آپ ایک بھی کام خلاف سنت کریں کیا تو یہ خواتین کہیں گی کہ دیکھو پڑھی لی ہو کر کے خلاف سنت کام کر رہی ہے۔ کبھی آپ کا گناہ ہو جائے گا تو وہ دلیل بن جائے گی۔ تو عالم جب ہوتا ہے نا آدمی تو عالم ہونے کے بعد چاہے انچاہے طور پر بھی اس کو پابند ہونا پڑتا ہے، اور بعد میں پھر اللہ تعالیٰ ہوئے اللہ تعالیٰ کریں گے۔ بہرحال لمبی ہو جائے گی مختصر کریں تو گویا ایسی شخصیت کی کتاب کو ہم اور آپ سننے بیٹھے جنہوں نے جمع کیا اسے حدیث تو سب اللہ کے رسول کی، اور انہوں نے بڑی ایمانداری کے ساتھ ایسی حدیث وہ تیار کیا اور اس دور کے سارے محدثین پر پیش کیا، اور سارے محدثین نے اس حدیث کے بارے میں فرمایا کہ واقعی یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی حدیث ضعیف یا موضوع۔ آج کل تو ایسے بہت سارے لوگ ہو گئے ہیں جو اس حدیث کے خلاف کی آواز اٹھاتے ہیں، حالانکہ 1400 سال تک پوری دنیا کے مسلمان اس بات پر متفق رہے کہ ایسا خود کتاب فاضل قرآن ہے، قرآن کے بعد سب سے صحیح۔ ابھی پچھلے ہفتے جمعے کو میں آ رہا تھا، چند علماء بریلوی پہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے مجھے بٹھایا اور علمی گفتگو شروع ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ بخاری کے اندر 60 منقطع حدیثیں میں آپ کو دکھا سکتا ہوں جس پر کلام ہے۔ میں نے کہا آپ کی جہالت کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھیے آپ سے سلام کلام تو جائز نہیں ہے، مگر اس سے ٹکراؤں کہ ابھی تک آپ کے اوپر اطلاعات کا فتویٰ لگا گئے ہیں۔ میں نے کہا بھائی آپ کے طبقے کو تو ہم لوگوں نے کبھی مسلمان جانا ہی نہیں، پھر بھی آپ کو دعا سلام کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ہدایت دے دے آپ کو، آتا جاتا رہتا ہوں آپ کے پاس کہیں آپ کی ہدایت مل جائے۔ تو آدمی جب شریعت کو، جب قرآن کو، جب سنت اللہ اس کے رسول کی نگاہ سے پڑھتا ہے تو ہدایت ملتی ہے۔ جب طلب ہدایت کا جذبہ ہوتا ہے تو اللہ ہدایت ہے، جو آدمی زندہ بحث کرتا ہے اللہ اسے ہدایت ہے۔ باب قول اللہ تعالیٰ، امام بخاری کی آیت ہے جب کوئی حدیث پیش کرنا چاہتے ہیں تو اس کے تعلق سے پہلے کوئی آیت پیش کرتے ہیں۔ مطابق کے لیے اللہ کا یہ قول کہ وَنَزِينَ الْقِسْطَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اپنی ذات قائم کریں گے۔ ہم سب لوگوں کا ایمان ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میزان قائم کرے گا جس پہ ہمارے اعمال ہونے گے، اور یہ بھی ہم اور آپ سب جانتے ہیں، ہمارا آپ کا ایمان ہے کہ بنو آدم کے اعمال، انسانوں کے جو اعمال ہیں، ہم جو زندگی میں عمل کرتے ہیں، روزہ نماز یا جو عبادتیں ہماری مالی ہے جانی ہے، وہ سارے کے سارے اعمال، یہاں تک کہ ہمارا قول، جو ہم قولی عبادت کرتے ہیں یا جو کچھ ہم بولتے ہیں اچھے یا برے، نیکی کے یا گناہوں کو، وہ سارے کے سارے اس میزان پر کل قیامت کے دن اس ترازو تولے۔ ہمارے اور آپ کے لیے ہوشیار ہو جانے کا مقام ہے کہ ہمارے اعمال
چاہے وہ جسمانی ہو، جانی ہو، مالی ہو، یہاں تک کہ قومی ہو، یہ سارے مجاہد لفظ تحقیق کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قسطاس کا معنی آتا ہے عدل، انصاف کا، رومی بھاشا میں، اور کہا گیا ہے کہ القسط مصدر، یہ قسط جو ہے وہ اسی کا مصدر ہے جو عادل کے معنی میں آتا ہے، اور قاصد کا جو لفظ ہے وہ جائر کے معنی میں ہے، ظالم کے معنی میں ہے، دونوں لفظ میں تقریباً معنی ایک سا ہے، باب بدلا ہوا ہے، ایک عادل کے معنی میں ہے اور ایک جائر کے معنی میں ہے۔ حدیث میں سے احمد ابن اشتاب جو کہتے ہیں کہ ابن محمد ابن فضیل نے وہ ہمارے اتفاق وہ ابو زرعہ سے روایت کرتے ہیں، وہ حضرت ابو ہریرہ سے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، دو کلمے اللہ کو بہت محبوب ہیں، زبان پر ادائیگی میں بہت ہلکے اور میزان عمل پر وزن میں بہت پیاری بات ہے۔ ایسے دو کلمے ہمیں اور آپ کو مل جائے جو اللہ کو بہت محبوب ہو، ادائیگی بھی بہت آسان ہو، اور جب کل وزن ہوگا ہمارے اعمال کا، قولی جسمانی جانی اعمال کا، اور اس وقت یہ بھاری ہو جائے گا تو کتنا بڑا گفٹ ہے ہمارے واقعوں کی۔ لہذا ضروری ہے کہ اس کو اپنی تسبیحات میں، اپنی روٹین لائف میں شامل کریں اور اٹھنے بیٹھتے پڑھیں۔ وہ کیا چیز ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، دو ہی کریں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ محبوب ہونے کا مطلب کسی عمل کا بہت زیادہ پیارا ہونا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں متوقع ہوتی ہیں آپ کی طرف جب آپ کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو اس کو پیاری ہوتی ہے، اور ثقیل کا مطلب اس میں کوئی ایسا حرف نہیں ہے جس کی ادائیگی عام لوگوں کے لیے مشکل ہو، شین نہیں ہے، قاف نہیں ہے، حروف حلقی میں سے کوئی نہیں، اس طرح کا کوئی ہوتا ہے نا حلقی میں سے بہت بھاری ہے جس کو عام لوگ ادا نہیں کر پاتے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو کلمے بولنا اس کے لیے پاکی بھی شرط نہیں ہے، وضو بھی شرط نہیں ہے، آپ جب چاہے بول سکتے ہیں۔ یہ بچوں کے لیے نہیں ہے بھائیو، آپ کے لیے بھی اور سب آپ کے لیے بھی ماں بہنوں، یہ دو کلمے ہم سب لوگوں کے لیے ضروری ہیں، کیونکہ ہم سب لوگوں کے اعمال بولے جائیں گے، اور جب بولے جائیں گے تو وزن کو بڑھانے کے لیے، ویٹ فٹ کرنے کے لیے کچھ تو چاہیے نا۔ یہ عمل کا وزن کیسے بڑھتا ہے؟ آپ بھی نماز پڑھتی ہو، یہ بھی روزہ رکھتی ہے، یہ بھی تسبیح پڑھتی ہے، وہ بھی یہ تلاوت کرتی ہے، یہ بھی، یہ 10 کے 10 9 کے 9 بچیاں ایک جیسی نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، حج و زکات کرتی ہے، جو بھی اعمال ہے، لیکن کل جب تولا جائے گا نا میزان پر جب چڑھایا جائے گا تو کسی کا عمل وزنی ہوگا، کسی کا بالکل ہلکا ہوگا، کسی کا درمیانی ہوگا، کسی کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا۔ آپ سوچیں گے کیسا ہے؟ عمل آپ کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، اچھی اچھی باتیں بولتے ہو، سبحان اللہ الحمدللہ کہتے ہو، اس میں وزن سب سے پہلے تو آپ یہ سن لیں کہ علماء اس میں دو طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام اعمال کو جسمانی شکل دیکھ کے وزن کرے گا، اور کچھ علماء اس میں قائل ہے کہ دفتر عمل اس کتاب کی شکل میں ہے، اس کتاب کو، اس دفتر کو، اس رجسٹر کو ہی توڑا۔ بہرحال دونوں علماء اہل سنت ہے اور دونوں کے پاس دلیل ہے قرآن و سنت سے۔ آج کے دور میں اس بات کو سمجھنا بہت زیادہ مشکل نہیں ہے، کیونکہ آج ہوا کو وزن کیا جا رہا ہے، گرمی اور سردی کو وزن کر دیا جا رہا ہے،
آج کے دور میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ چیزیں جن کے وزن کا آپ تصور نہیں کر سکتے، اس سائنس کے اس دور میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے سامنے میں سب کچھ ہو رہا ہے، اور اللہ تو قادر مطلق ہے، خود چاہے کر سکتا ہے، چاہے رجسٹر کی شکل میں، جیسے وہ حدیث ہے، حدیث میں آپ کا بہت مشہور حدیث ہے جس میں آپ نے سنا ہوگا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو تمام، میری امتوں میں سے ایک انسان کو تمام مخلوقات کے سامنے نجات دے، یخلص رجل من امتی اچھا سارے لوگوں کے سامنے نجات دے گا، اللہ تعالیٰ اسے کہے گا کہ چل تو اپنا اعمال نامہ پڑھ کے دکھا، 99 دفتر کھل جائیں گے گناہوں کے، ہر دفتر مد بصر لمبا ہوگا، پڑھی تو بہت پیچھے آپ لوگوں نے، لمبی حدیث ہے، اور پھر اس کے دفتر کو کہا جائے گا وزن کرو، اس نے زندگی میں نیکی نہیں کی ہوگی، وہ پریشان ہوگا کہ میری زندگی میں تو وہ نیکی ہے ہی نہیں، گناہ ہی گناہ ہے، اللہ پوچھے گا یہ فرشتوں نے تیرے اوپر ظلم کیا، کوئی ایسا نہیں تمہارا گناہ زیادہ لکھ دیا ہو تم نے کم کیا ہو، کہتا نہیں اللہ پوچھے گا یہ بتا کہ دیر ساتھ کوئی ثابت نہیں ہو رہی ہے، کوئی ایسا گناہ جو تم نے نہیں کیا اور نہیں کیا ہو، پھر وہ بندہ کہے گا نہیں اللہ میں نے سارے گناہ کیے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ نیکی ہے میرے پاس جو زندگی میں دل سے تو نے اقرار کیا تھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، اس کلمے کا، اس توحید کا اقرار کیا تھا، اس کلمے توحید، اور بڑے مخلصانہ انداز میں اس میں قائم رہا، اس نے شرک نہیں کیا تھا، سارے گناہ کیا، اللہ فرمائے گا تیری نیکی ہے، اور پھر وہ بطاقہ نکالا جائے گا، کارڈ جس پہ لکھا ہوگا لا الہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، اور پھر اللہ کہے گا کہ سارے اشتر کو ایک میزان میں رکھو، ایک ترازو میں، ایک پلڑے میں رکھو، اور اس کارڈ کو دوسرے پلڑے میں رکھو، بندہ تیار نہیں ہوگا، کہے گا اللہ کیا وزن کریں گے اس ایک کارڈ کے مقابلے میں 99 گناہوں کے دفتر کو کیا وزن کریں گے، آپ کو ویسے دکھائے گا، اللہ فرمائے گا نہیں وزن کو کرو، اور پھر وزن کیا جائے گا، 99 دفتر گناہوں کو اس کے ہوں گے رجسٹر، وہ سارے ہلکے پڑ جائیں گے، اوپر اٹھ جائیں گے، اور وہ ایک کارڈ بھاری ہو جائے گا، اور اس ایک کارڈ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، وہ ایک کارڈ بھاری ہو گیا نا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اعمال میں وزن کیسے ہوتا ہے؟ تو یہ اخلاص کی وجہ سے ہوتا ہے، آپ کی عمل میں کتنا اخلاص ہے، آپ کتنے مخلص ہو، من قال لا الہ الا اللہ خالصا بقلبہ، جس نے دل کے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ جنتی ہے، اور یوں لا الہ الا اللہ پڑھنے والے بغیر معنی کو سمجھ کے رٹ لگانے والے، رات لا الہ پڑھنے والے، ساتھ میں شرک بھی کرنے والے، بدعت بھی کرنے والے، نماز بھی نہ پڑھنے والے، روزہ بھی نہ رکھنے والے، کیا یہ بھی جنت میں چلے جائیں گے؟ لا الہ تو پڑھ رہا ہے وہ بھی، اللہ کے اقرار وہ بھی کر رہا ہے، لیکن اخلاص نہیں ہے، وہ اس لیے پڑھ رہا ہے نا کہ پورے گاؤں میں اپنے خاندان والوں کو دیکھتا ہے پڑھتے، اس نے کبھی سوچا تک نہیں کہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہے، اس کے مطالبات کیا ہوتے ہیں ہم سے، ہم جب اس سے اقرار کر لیتے ہیں تو ہماری کیا کیا ذمہ داری ہے، اخلاص کے ساتھ پڑھنا، محض اللہ کی رضا کے لیے، بغیر کسی ریاکاری کے، بغیر کسی کی خواہش، ایسے لوگ نماز میں پڑھتے ہیں، کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں عبادت بطور عبادت، جذبے کے ساتھ سجدے میں جاؤں گا، مزہ آئے گا، اللہ سے خود آؤں گا، میں اللہ سے مانگوں گا، دعائیں کروں گا، نماز پڑھوں گا، دو سجدوں کے بیچ میں کتنی پیاری دعا ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی، سب سے زیادہ بندے سے میرے سجدے ہو رہا ہے، اور ایسی حالت میں آپ دعا کر رہے ہو، اللہ معاف کر دے، گناہ بخش دے، اللہ یہ دے، روزی دے دے، اللہ رزق دے دے، اولاد دے دے، بچہ دے دے، عزت دے، مکان دے، اتنی بڑی بات ہے، رب سے قرب حاصل ہو رہا ہے، کچھ لوگ اس لیے نماز پڑھتے ہیں کہ رب کے پاس جا رہا ہوں، آزاد ہوتے اس دل بے چین، اس کی نماز، اور کچھ لوگ اس لیے نماز پڑھتے ہیں کہ عادت ہے نماز پڑھنے کی، بوڑھے ہو گئے، کوئی کام نہیں ہے، کیا کرے، کہاں جائے، میں نے دیکھا کچھ بوڑھے مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں،
जिंदगी भर अरब कमाए, नमाज नहीं पढ़ी पूरी जवानी में, बुढ़ापा आगे मैंने पूरी बस्ती में देखा ना 8-10 पूरे बैठे हुए गपाशी कर रहे हैं, बैठ के अपना नमाज पढ़ा जुटाए कह रहे। मैंने कहा भाई मौलाना और नहीं है, कहा कि बस यही लोग रहते हैं, तो आते ही नहीं। मैंने कहा ये नमाजी कब से जुमा आटे भी हुआ है कि बचपने से? कहा कि नहीं ये भी अभी शुरू किया। मैंने कहा इसलिए कि पास और बैठ बैठ दिन भर बातें करते हैं, ये आदतन ये लोग नमाज पढ़ते हैं आदतन। कुछ लोग आदतन जाते हैं, अजान हुई सब लोग पढ़ते हैं, मैं नहीं पढ़ूंगा तो लोग क्या कहेंगे बेनमाजी। ये आदत, ये इबादत नहीं है। अमल वो जो अल्लाह की रज़ा के लिए शौक से बगैर दबाव के बगैर रिया के इखलास पैदा होगा, अमल में वजन होगा, अमल में वजन होगा। बड़ी प्यारी बात कही इब्न क़य्यिम ने, फल अमाल ला ततफाज़लु बिसूरिही मुअद्दद। अमाल फजीलत नहीं रखती, बढ़ती नहीं है कितने पर सूरत और अदद के एतबार से। इन्नमा तफाज़ुल मा फ़िल क़ुलूब। अमाल के अंदर में वजन पैदा होता है ना, उस जज्बे से होता है जो आपके दिल में है अल्लाह। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया ना कि मुखलिस बनो ऐ सहाबियों का, किसके लिए इखलास? अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए। एक मुखलिस बनो, इखलास पैदा होना चाहिए। वो इखलास पैदा करो अपने अमल के अंदर, तो कभी कभी तो छोटी सी इबादत बहुत बड़ी हो जाती है। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है 1000 सजदों से होता है। ये इखलास पैदा करना। आप आलिम बने हो सकता है किसी की माँ की नीयत ये रही हो, क्या आपको ऐसा है कि वो जाहिल की शादी नहीं होती है, जो आता है रिश्ता देखने के लिए वो चाहता है कि लड़की पढ़ी लिखी हो, इस चक्कर में आगे मदरसे में डालता है, तो किसी लिए पढ़ाता है, तो किसी लिए पढ़ाता है। अरे तुमने पढ़ाया दीन को, अब छोड़ दो ये सब सोचना, अब इस काम को करो, का काम करो, दाई का काम करो। अल्लाह ने तुम्हें इतना बड़ा मकाम दिया है। जिंदगी की तकलीफ है 10 दिन की है, तो 4-5 साल की है, हम जब तक जिंदा है जब तक की तकलीफ है। मरने के बाद जहाँ चला रहना है उसकी तैयारी करो, और जिंदगी में जहाँ रहो दीन की खिदमत करो, दीन की दावत मजबूत करो, हमेशा दावत करो। ये है तुम्हारी मंजिल, और ये चीज मिली है, और इसमें इखलास पैदा करो। इसमें तकलीफें भी होंगी, गालियां भी सुननी पड़ सकती है, हो सकता है कि लड़ाई भी करते आते हैं तुम्हारी, सब हो, मगर सबसे बड़ा काम करने का है ये, क्योंकि तुम सबसे बड़े होते हो। आज के बाद सबसे बड़े होते हो, सबसे बड़ा होता है किसका होता है? नबूवत का होता है, और नबूवत के बाद जो नबी के वारिस होंगे उसी का होगा ना। आप सबसे बड़े होने पर, और सबसे बड़ी तनख्वाह आपकी है। रुपया एक नहीं मिलेगा, आखिरत आपकी है। रुपया एक नहीं मिलेगा, जन्नत आपकी है। बस उस काम को करो और इखलास। तो कहने का मतलब यह है कि इखलास से अमल में वजन बढ़ता है, और अगर इखलास ना हो तो फरमाया इब्न क़य्यिम ने उसके नीचे कि ऐसा हो सकता है कि दो अमल एक तरफ के हो, और एक आदमी जन्नत में चला जाए और एक आदमी जाए, नमाजी होने के बावजूद एक जहन्नम में जा रहा है, और एक थोड़ी नमाज पढ़ के जन्नत में चला जाता है। यह है इखलास का असर। बहरहाल मेरे भाइयों, हमारा आपका सबका ईमान है कि अमल वजन किया जाएगा। तो अब जरूरत यह है कि हम एक तो अमल करें, अमल में इखलास पैदा करें, और एक इजाफी चीज आज आपको मिल रही है, ऐसे दो कलमे जो अल्लाह को बहुत महबूब है, बोलने में बहुत हल्के हैं, कोई शर्त भी नहीं है बावजूद होने की, बावजूद होने की, हमेशा पढ़ते रहेंगे जब तक नींद नहीं आएगी, जुबान पे जारी रहे और अल्लाह ताला इसी कलमे के जरिए हो सकता है कि आपके मीज़ान अमल को भारी करे, और ये छोटा सा अमल आपकी जिंदगी भर के आमाल को वज़नी बना। इसलिए मेरी माँ और बहनों, ये आपके लिए भी जरूरी है कि याद कर लीजिए बच्चों से सुभान अल्लाह बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, सब्जी पकाते हुए, काटते हुए, खाना पकाते हुए भी जुबान पे चलाते रहिए सुभान अल्लाह बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। और आप भाइयों से भी गुजारिश है कि आप जो अपनी तो कलमे को सीख लो, इसको अदा करना भाई। तो अल्लाह ताला इन दो कलिमात के
یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی کو محنت 4 گنا وزنی کر دے آپ کے اعمال کو اور بڑھا دے. اس اضافی کلمے کو ضرور یاد کرنا چاہیے. مزید بحث کی شاید گنجائش نہیں ہے, زیادہ ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے. خصوصاً خواتین سے میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ کے اندر اخلاص ہو اور آپ بچوں کی بہترین تربیت کریں تو یہ دور بدل سکتا ہے. علامہ اقبال کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے. اس دور میں جب انگریزوں کی حکومت تھی اور وہ پی ایچ ڈی تھے, شیخ تعلیم حاصل کی تھی, بڑے مفکر تھے, تو انگریزوں نے بلا کر ان کو سر کا خطاب دینا چاہا. جس کا سر کا ہوتا تھا اس زمانے کا خطاب, سر اقبال اس لیے بولا جاتا ہے. انہوں نے خطاب لینے سے انکار کر دیا, کہا جب تک میرے استاذ کو آپ یہ خطاب نہیں دیں گے میں بھی. آپ کے استاذ کون ہے؟ کہا وہ مکتب کے استاذ جنہوں نے مجھے پڑھایا. کہ آپ کے مکتب کے استاذ نے علمی کارنامہ نہیں دیا, کوئی کتاب نہیں لکھی ہے, اور اس کے لیے شرط ہے کہ کتاب لکھنے والا ہو, کتابیں ہو, اس کی مقام ہو. کہا ان کی سب سے بڑی تصنیف میں ہوں, اگر وہ نہ پڑھاتے تو یہ اقبال آج اس لائق نہیں ہوتی. یہ جو بچیاں ہیں نا, یہ سب اپنی ماں کی تصنیف ہے. آپ جن بچوں کو پیدا کر رہی ہیں, تربیت کر رہی ہیں بچیوں کو, دراصل آپ اس کے مسلم ہیں. وہ نیک بنیں گے نا تو آپ کو جائے گا یہ عزت, یہ مقام. اور اگر آپ کے بچے برے بن گئے تو اس کے بھی ذمہ دار آپ. امام بخاری کی ماں نے حضرت امام بخاری کو اس لائق بنایا کہ انہوں نے ایسی کتاب آپ کے لیے لکھ دی. اگر وہ تعلیم و تربیت کا کرتی مانا تو شاید امام بخاری بھی عام بچوں کی طرح ہوتا اس دور کے. امام بخاری کارنامہ ہے ایک ماں کا, ایک ایسی ماں کا جو بیوہ تھی, جن کے پاس شوہر بھی نہیں تھا, اور آپ کو ماشاءاللہ شوہر بھی رکھ رہے ہیں, بال بچے بھی ہیں. آپ کو چاہیے کہ ان کو اچھے اچھے کھانے کھلانے کے بجائے ان کی بہترین تربیت کریں, ان کی تربیت میں پیسہ لگائیں, ان کی تعلیم میں پیسہ لگائیں, اور انقلاب میں آئے. اگر آج آپ نے سمجھ لیا, میری اس بات پر نصیحت پہ عمل کر لیا آپ سب لوگوں نے خاص طور سے, تو انشاءاللہ یہ دور بدل سکتا ہے, حالات بدل سکتے ہیں. آج ہم مسلمانوں کے اوپر جو جہالت کا الزام ہے وہ سب بن سکتا ہے, اور انشاءاللہ یہ قوم واپس آپ کے ذریعے سے ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ سب کو ایک اور نیک بنا کر رکھے, رہے مستقیم پر چلائے. آخر میں یہ بھی دعا کرنا چاہوں گا کہ شیخ مستقیم مدنی علیہ رحمہ کی جو محنت ہے, اللہ تعالیٰ ان کی اعمال قبول فرمائے, ان کے صدقہ جاریہ بنائے, اور آپ کو عمر طویل عطا فرمائے, اور اس خدمت کو وسیع کرے. اللہ اس کو اپنی عطا فرمائے. ہم سب لوگ ایسی امید آپ سے رکھتے ہیں. السلام علیکم. ماشاءاللہ, جزاک اللہ خیرہ. بہت بہترین شیخ نے درس دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس درس کو قبول فرمائے, اور جو بچیاں اور جو ہماری ماں بہنیں اور جو بھائی سنے ہیں, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, یہ چھوٹا سا ذکر ہے, اس کو نہ بھولیں. اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے, سائیکل چلاتے, موٹر سائیکل چلاتے, گاڑی چلاتے, کسی بھی وقت ہم پڑھ سکتے ہیں. نہ وضو کرنے کی ضرورت, نہ غسل کرنے کی ضرورت, نہ پاکی ہو گئے نہ پاکی ہو, کسی بھی ذکر کر سکتے ہیں کسی بھی وقت. تو اس چیز کو یاد رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. آمین.